ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اس تصویر کو دیکھ کے ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا کہ تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا طریق۔ یعنی کل تک جس عورت کو پچھلی صفوں کے اندر بٹھایا جاتا تھا نماز کے لیے، چونکہ پردے، چادر، چار دیواری اس طرح کے معاملات تھے کہ اگلی صفوں کے اندر عورت کو اجازت بھی نہیں تھی۔ یعنی یہ شریعت کا حکم ہے اور شریعت کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ ہے، مسجد کا ایک پروٹوکول ہے کہ عورت کو اگلی صفوں کے اندر یا پھر مردوں کے آگے نہیں کھڑا کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک پولیس کی آفیسر جس کی تصویر اس وقت وائرل ہے، اور جس نے وائرل کی اس کا بھی سمجھ لیجئے وہاں سارا عطا پتہ ہر چیز لگی ہوئی ہے۔ اگر پولیس کو اعتراض ہو تو اس بندے کو پکڑ لے جس نے یہ تصویر بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ آپ یہ سوچئے کہ کس طریقے سے وہ بیٹھی ہوئی ہے پولیس والی، اور سائیڈ پہ اس کے دربان کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح ہاتھ باندھ کے قبلہ رخ ہو کے مسلمان کھڑے ہوتے ہیں نماز کے اندر۔ یعنی اس سے گھٹیا، اس سے نیگیٹو اور کیا معاملہ ہوگا جو اس وقت تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے دربار میں، اللہ کی مسجد میں، اللہ کے گھر کے اندر ایسا منظر قائم کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایسا منظر تو سمجھ لیجئے مردوں کے لیے نہیں تھا کرنا چاہیے، الٹا وہاں پہ ایک عورت پولیس والی بٹھا کے، اور سمجھ لیجئے اس نے صحیح طریقے سے اپنی باڈی بھی کور، جو جس طرح سے ایک ماڈیسٹی کے ساتھ ہوتی ہے نماز وغیرہ کے لیے، وہ بھی اس کا معاملہ نہیں ہے۔ کس طریقے سے اس کے بال اوپن اور سارے معاملات ہیں، اور شکر ہے ٹوپی اس نے یہاں پہ پہن لیا، نہیں تو وہ یہ بھی نہیں پہنا کرتی۔ تو یہ سمجھ لیجئے یہ مسلمانوں کے علماء کی اور اس مسجد کی انتظامیہ کی، اور اس سے بھی اوپر پاکستان کے اسلامی جمہوریہ کہلانے کے اوپر اس وقت ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے کہ اس کی مسجدیں بھی اس وقت پولیس گردی سے محفوظ نہیں ہیں۔ اس کو ہم پولیس گردی نہ کہیں تو آپ خود بتائیں کیا کہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی پولیس کا ظاہری بات ہے ایک روب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے، کیونکہ حکومت کے وہ سمجھ لیجئے چاپلوس ہوتے ہیں، اور حکومت نے ان کو سارے اختیارات دیے ہوتے ہیں، جس کو مرضی مار دو، جس کو مرضی جو ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے آپ کر لو۔ اور اگر اس میں اب آپ کے سامنے بڑی آفیسر ہو جائے تو اس کا ساروں کے سامنے معاملہ ہے کہ کس طریقے سے وہ مسجد کے تقدس کو پامال کر رہی ہے، اور اس کو نہ تو اس کا محکمہ روکنے والا ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کے علماء اس کو روکنے والے ہیں، نہ ہی اس علاقے کی عوام اس کو روکنے والی ہے کہ بھائی یہ شرعی احکامات کے خلاف ہے۔ یعنی آپ مسجد کے اندر ہم نبی الاسلام کے زمانے میں لے جاتے ہیں، اب یہ ہو سکتا ہے اپنے نام کے ساتھ نقوی لگاتی ہو یا سید لگاتی ہو یا کچھ بھی لگاتی ہو، لیکن کیا آپ کو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو کہ سردار ہیں سیدوں کی بھی، ٹھیک ہے، یعنی وہ خاتون جو سیدوں کی بھی سردار ہے، خالی وہاں تک نہیں بلکہ جنت کے نوجوانوں کی بھی سردار ہے، پھر خالی وہاں تک نہیں بلکہ ان کی والدہ سیدہ خدیجہ اور وہ خود بھی، ان کو بھی سیدات النساء العالمین کہا جاتا ہے، یا پھر جنت کی عورتوں کی بھی سردار سمجھا جاتا ہے۔ وہ اس طرح سے کبھی مسجد کے اندر انہوں نے اپنا دربار نہیں لگایا، انہوں نے کبھی مسجد کے امام کی جگہ پہ یا پہلی صف کے اندر اس طریقے سے اپنا سارا معاملہ نہیں کیا۔ تو یہ کون ہوتی ہے یہ اس طریقے سے مسجد کا تقدس پامال کرنے والی، یا شرعی احکامات کے خلاف اس طریقے سے مسجد میں جا کے امام کی جگہ کے اوپر اس طرح دربار لگانے والی؟ آپ کے پاس اپنے آفس ختم ہو گئے ہیں، یا پھر ٹک ٹاک کا یہ لیول آ گیا ہے، کہیں پہ یہی عورت اختر لاوے کے ساتھ ویڈیوز بنوا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گھوڑے کے اوپر بیٹھی ہوئی، اور اختر لاوا جناب آپ کو پتہ ہی ہوگا اختر لاوا کون ہے، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ایک نیگیٹو قسم کے لوگوں کے اندر اس کا یہ لیول ہے کہ اختر لاوے کے ساتھ ویڈیوز بنوا رہی ہوتی ہے، اور وہ ان ویڈیوز کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ لگا رہا ہوتا ہے، اور آج یہاں پہ مسجد کے اندر بھی اس نے اپنی ٹک ٹاکرشپ جو ہے اس کو شو کرنا ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ بہن ہے یا جو بھی ان کو کہہ لیں، ان کو چاہیے کہ کم از کم اپنے نام کے ساتھ جو نقوی لگا ہوا ہے نا اس کی ہی لاج رکھ لیں۔ اگر آپ کو اسلام کی یا مسلمانوں کی کسی تقدس والی جگہ کا کوئی پاس نہیں ہے، اور حکام بالا کو چاہیے کہ نوٹس لیں، لیکن یہ خود حکام بالا کے اندر آتی ہے تو اس نے اپنا ہی کیا نوٹس لینا ہے۔ بہرحال پاکستان جو ہے نا اسلام کے نام پہ قائم ہوا تھا،
اور اس کے آدھے ٹوٹنے کا معاملہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ بنگلہ دیش بھی کسی ٹائم پہ پاکستان ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے ٹوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ملک کو اسلام کے نظام کے حساب سے چلائیں گے، لیکن ہم نے وہ وعدہ توڑا، اللہ نے آپ کو ملک توڑوا دیا۔ اور اب جو آدھا ہے اس کی بھی کنڈیشن سب کے سامنے ہے، جو فکٹیشیس فگرز جو آپ کو دیتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کسی دن کھل جائیں گی، کیا کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کی حفاظت کرے اور ہمیں کوئی ایسے حکام عطا اللہ تعالیٰ کرے کہ جو کہ اسلام کے مطابق جو ہے سارے معاملات کرنے والے ہوں۔